حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے، یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر و مشیر رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔